اچھا سر، مرد حضرات کی ایکسیسریز تو ویسے ہی بہت کم ہوتی ہیں، لائک انہوں نے واچ پہن لی، اگر کوئی تھوڑا سا ٹرینڈی ہے فالو کریں، چین پہن لی، بریسلیٹ پہن لی، مجھے اتنا ہی پتا ہے، چشمہ پہن لیا. تو ہمیں یہ بتائیے کہ مرد حضرات واچ جو ہے گھڑی کس ہاتھ میں پہنے، اچھی بھی لگتی ہے نہیں لگتی، کیا اس کا بھی کوئی رنگ سے تعلق ہے، اور دوسرا چشمے کا بھی لازمی بتائیے گا. اور دوسری بات، میں اکثر بینگ اے وومن میں واچ پہننے کا مجھے شوق ہے، لیکن چونکہ آج میں نے نہیں پہنی، اب مت سمجھیے کہ میں نہیں پہنتی، لیکن مجھے اکثر ٹوکا جاتا ہے کہ اس ہاتھ میں نہیں پہنو، اس ہاتھ میں، اس کلائی میں نہیں پہنو، لیکن میں ڈفرنٹ میں چینج کرتی رہتی ہوں. مجھے جہاں دل مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے نا کہ میرے رائٹ سائڈ پہ لوگ زیادہ ہیں، تو میں اپنی رائٹ سائڈ پہ پہن لوں گی، اگر لیفٹ پہ تو لیفٹ پہ، کیونکہ مجھے دکھانا ہے نا لوگوں کو. ایسا ہی ہے نا سب کا. تو مجھے بتائیے اس میں کیا سائیکی ہے، اور مرد حضرات کو اس طرح سے پہننا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرام اے وومن پرسپیکٹو میں یہ کہوں گا آپ کے پاس بہت سارے ویپنس ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کا جیولری کا ویپن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. آپ کے پاس میک اپ کا ویپن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. سن نہیں، لیکن خیر میک اپ کرتے ہیں مرد حضرات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اب تو ہو گیا نہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے نا. بس ایک لپسٹک نہیں ہے. چلے وہ بھی کر سکتے ہیں if you are certain kind. گلاس لگاتے ہیں صرف تھوڑا سا نہیں، لیکن دیکھیں comparatively نا، comparatively ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جیولری کی جو آپ کے پاس سلیکشن ہے، آپ اس میں پھر اس کے بعد آپ کی پاکٹ بک ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، پھر آپ کے بنال ہیں، سارا کچھ ہے. تو آپ کے پاس بہت سارے ویپنس ہیں. مردوں بیچاروں کے پاس چند ہی ویپنس ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے وہ بھی صحیح سے استعمال نہیں کیے تو بلیو اٹ ناٹ تو پھر وہ ویپن چلتا نہیں ہے، بندہ ہی ٹھوس ہو جاتا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ جو ہے نا چند چیزوں کی بات کرتے ہیں، جیسے واچ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں کون سی واچ پہنوں، کون سی کلر کی واچ پہنوں، اور کس طرح کی واچ پہنوں. میرا اس میں ایک بڑا یونیک سا پرسپیکٹو ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو واچ ہے نا وہ یہاں ہے. یہاں کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ میرا فیس ہے، یہ میری کانورسیشن ہے، جہاں بھی جاؤں گا واچ تو نظر آئے گی، آپ کے فریم میں ہے. اچھا، دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ جب میں واچ پہنتا ہوں تو جو بندہ میری بات سن رہا ہے، میری جو آڈینس ہے، تو لیٹ سے میں بات کر رہا ہوں ملینز اور ٹریلینز کی، جی میں بڑا کامیاب بندہ ہوں، میں رولنگ ان منی ان ایوری تھنگ، لیکن میں نے چیپ سی واچ لگائی ہے. ٹھیک ہے، 3000 5000 روپے کی، آج کل 10,000 روپے کی واچ بھی چیپ واچ سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب لیٹ سے آپ ہیں بڑی اسمارٹ ہیں، مین وومن ڈزنٹ میٹر، جو بھی میری آڈینس ہے وہ کہ اچھا باتیں تو یہ کر رہا ہے، اور واچ دیکھو اتنی چیپ سی پہنی، تو ہاؤ از اٹ گونا بینیفٹ می؟ کہ جی وہ صرف مجھے نمبر اس بات پہ نہیں دے گا کیونکہ میں نے واچ پہنی ہے. اچھا، اب اس کو اپوزٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بڑی ایکسپینسو واچ پہن کے آ جاتا ہوں، میں رولکس پہن کے آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، راڈو پہن کے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب لیٹس سے آپ آڈینس میں ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا اتنی ایکسپینسو واچ پہن کے آیا ہے، یہ کیا مجھے فائنینشلی ڈومینیٹ کرنا چاہ رہا ہے کانورسیشن میں؟ تو یہ دوسرا اینگل آ جائے گا. بعض دفعہ بہت ساری جگہیں بہت زیادہ مہنگی چیزیں پہننے کے لیے بھی نہیں ہوتی. ہاں نہیں ہے نا، نہیں ہے. آپ شو آف لگ جاتا ہے نا، کیسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ہیں. ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ شوق کی وجہ سے پہن رہے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے کہ لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، اینٹیک چیزیں پسند ہیں انہیں کچھ، دیکھو بھی لاٹ آف ریزن. لیکن یاد رکھیے میں پھر واپس وہیں پہ آتا ہوں کہ آپ کا پرپز کیا ہے. آپ جا رہے ہیں کہیں میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ کا پرپز کیا ہے؟ پرپز آپ کا یہ ہے کہ جو بھی آپ نے سیل کرنی ہے، جو بھی آپ کے پاس کانسیپٹ، جو بھی آپ نے سیل کرنا ہے، وہ ہے کہ اس کو آپ نے سیل کرنا ہے. تو اس میں کریڈیبلٹی کتنا فیکٹر ہے نا، بہت بڑا کریڈیبلٹی والا فیکٹر ہے نا. میں نے کوئی 10 مہینے آپ سے ملاقات نہیں کرنی، میں نے ایک میٹنگ میں جانا ہے، میٹنگ میں ایک میں آپ نے میری بات سنی ہے، میں نے آپ کی بات سنی ہے، اور ہم نے کسی یا ہم نے ڈیل کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی، کچھ منٹ، ہاں کچھ منٹ میں ہم نے ڈیسائیڈ کر لینا. تو ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے جس میں ہم نے نان وربل میسیجز دینے ہیں. تو یہ ایک نان وربل میسیج ہے. میں نے 20-25 سال ہو گئے کبھی واچ نہیں پہنی. اچھا، واچ میں دوسرے مسئلے میں سر آپ نے نہیں پہنی، آپ کا ایک میسج ہے ہاں مردوں کے لیے، نہ پہنے. ہاں میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو آپ لازمی بات ہے یو ڈو وٹ یو پھر آپ کرتے رہیں جو بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے. اب میں نے واچ پہنی ہے، میں نے وہ چین والی واچ پہنی. کبھی آپ بندے کو دیکھے جس نے چین لگائی تھی وہ والی، ہاں جی، سارا دن ایسے ہی کرتا رہتا ہے، ایسے ہی کرتا رہتا ہے، گولڈن ہو یا کچھ بھی ہو، چین میں بال پھنستے ہیں نا وہ واچ سارا دن. اب میٹنگ میں، اتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں بار بار واچ کو فکس کر رہے ہیں. دنیا میں یہ اصول ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں بھی لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے، جو انٹرنیشنل جو مینرز ہیں، جتنا آپ اپنے آپ کو زیادہ ٹچ کریں گے اتنا لگے گا آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں. آپ چیزیں ٹچ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، سیٹ کر رہے ہیں، ہاں بس سیٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اتنا کیوں، وائی سو کانشیس، کا مطلب ہے کہ ہی از ناٹ کانفیڈنٹ اور شی از ناٹ کانفیڈنٹ فرام انسائڈ. تو دوسرا مسئلہ اپنے واچ پہ ہی ہے. پھر تیسرا کلر کمبینیشن.
یا آپ کلر کمبینیشن کیا پہنیں گے, آپ نے کیا پہنا ہوا, اس کے ساتھ واچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو میں کہوں گا کہ اس میں بہت مسئلے مسائل ہیں. تو میں ایک اور جسے آپ نے ابھی کھاتا کھولوں, ایک اور کٹا کھولوں, کیا ضرورت ہے؟ تو میں جاؤں, ٹھیک ہے, میں ویسے مجھے شوقین ہے, جب میں شوق میں ہوں تو میں پہن لوں جا کے کہیں جہاں پہ ڈزنٹ ریئلی میٹر. میری اوپینین اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ پروفیشنل ہیں, آپ کے پاس ایک گول ہے, آپ نے وہ اکمپلش کرنا ہے. اچھا, اب لیٹس سے اگر آپ نے پہننی ہے تو چلے اس میں کچھ آپ کو اس میں ویلیو ایڈ کر دیتا ہوں. تو اس میں ایک یہ سلیک واچ پہنے, بہت موٹی جس کے وہ بڑے ڈائل مائل ہیں, آپ ملتی ہے نا ایسے, وہ نہ پہنے کیونکہ اور ڈسٹریکشن ہے. اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی کلودنگ کے ساتھ یا اپنی ایکسیسریز کا ڈسٹریکٹ نہیں کرنا, آپ نے اٹینشن لینی ہے, ڈسٹریکٹ نہیں کرنا کسی کو. تو اس میں آپ یہ کر لیں. پھر اس کا مطلب کہ سلیک سی واچ پہ آ جائیں. اسپورٹس واچ میں آتے ہیں, اسپورٹس کا واچ ہے کہ صرف پالیسی رہتا ہے, وہ تو بچہ سا لگتا ہے نا, وہ بھی آپ نا اسمارٹ واچ بھی آپ نے سوٹ پہنا ہوا بڑا, اسمارٹ واچ پہنی. اچھا, تو پھر آپ سلیک واچ پہ آ جائیں. اس میں کلر جو ہے نا یا بلیک کر لیں, اسٹینلیس اسٹیل کا کلر جو ہے نا وہ کر لیں, دیٹس اٹ, اگر آپ کو بہت شوق ہے اس کا. تو ایک تو ایکسیسری ہے. دوسری ایکسیسری ہے ٹائی, بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ ٹائی پہنتے ہیں, مردوں کے لیے ٹائی ہے, اس کا تو زیور ہے ٹائی نا, اگر وہ سوٹ پہننا ہے, یعنی کہ جیسے خاتون کا دوپٹہ ہے اور مرد کے لیے ڈرائی مرد کے لیے ٹائی ہے, یا خواتین کے لیے اسکارف بھی ہے, دوپٹہ ہے, اسکارف ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹائی. اچھا, میں آپ کو تھوڑی مینٹل امیج دیتا ہوں کہ ایک دن میں گیا ادھر میریٹ میں کراچی میں, تو دور سے میں نے ایک بندہ دیکھا, میں نے کہا کیا بات ہے, بڑی ڈریس, زبردست ڈریس پہنا ہوا ہے, دور سے پتہ چل جاتا ہے, واک اس کی بڑی گریسفل واک ایسی جیسے ہوتے ہیں بڑی. تو میں نے کہا بڑا اچھا ڈریسڈ بندہ آ رہا ہے. جب قریب آیا تو میں نے ٹائی دیکھی, تو ٹائی اتنی چوڑی اور بب کی طرح. اچھا, وہ ایسے مجھے لگا جیسے ڈائناسور ایسے ہے. تو اب دیکھیں اس نے اتنا اچھا سارا کچھ کیا ہوا ہے, تو وہ مطلب کہ ٹائی میں آ کے مار کھا گیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے اکثر دیکھا ہے, آپ ماشاء اللہ خواتین کی بڑی آئی ہوتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ لوگوں نے ٹائی پہنی ہے اور ٹائی یہاں پہ ہے. جی بالکل بالکل. تو اب اتنی یار یہ مطلب کیا ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے, یا وہ سمجھتا ہے کہ ایستھیٹکلی بڑی اچھی لگتا ہے, یا پھر گھر میں کچھ بتانے والا نہیں ہے. ہاں, وہ نہیں, مطلب ٹائی کی دیکھیں باندھا ایسے ہے نا کہ یہاں آ کے کھڑی ہو رہی ہے ٹائی. ایسا لگتا ہے جیسے آدھا سا آ گیا گھر سے, obviously I can't say anything. اور آپ جو ہے وہ اپنے اندر ہنسیں گی, سارا کچھ کریں, کیا اسے آپ سیریس لیں گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ جو تھی خاتون تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سیریس لینا, آپ نے تو فوری طور پر ڈسمس کر دینا اسے. تو دو ورلڈ تو آلسو کرنا ڈسمس. اللہ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے یا اس نے لمبی پہنی نیچے تک جا رہی ہے, وہ بھی بہت آکورڈ لگتی ہے, بہت زیادہ. تو اس کی لینتھ لوگوں کو پتہ چل نہیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لینتھ اس کی ہے, پراپر لینتھ یہ ہے کہ آپ نے جو بیلٹ کا بکل ہے نا, بس کو ٹچ کریں, بس وہ ٹچ کریں. اچھا, بٹس کی بھی بات ہو گئی, اس کے کہا کہ وہ بب لگتی ہے تو بب نہیں لگنی چاہیے. تو آج کل جو ٹائی کی بٹس ہے, جو آج کل دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں فیشن جو ہے امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپڈیٹ کیسے لگنا ہے, تو آپ نے اپڈیٹ رکھنا ہے کہ جو چیزیں جو چل رہی ہیں آج کل فیشن میں, اس کو بھی ٹچ کرنا ہے, اس کو ٹچ کرنا ہے, بالکل ٹچ کرنا ہے, ادروائز اپڈیٹ کیسے لیں گے. تو میں کہوں گا 2.5 انچ بٹس کی یہ جو اس کی یہاں پہ بٹس ہوتی ہے 2.5 پونے 3 میکسیمم ہے جو آپ رکھیں. وہ جو رسی کی طرح جو ہوتی ہے نا کہ بڑی پتلی ٹائی, وہ بھی ایسے لگیں جیسے بوائز سی ٹائی ہے, تو آپ نہیں کریں. تو یہ اپنے ٹائی میں آ گئی. اب آ گئی بیلٹ کی بات, یہ بھی ایکسیسری ہے ہماری. ٹھیک ہے, بیلٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر ڈریس پینٹ پہنی تو ڈریس بیلٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈریس بیلٹ کا کیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے, ڈریس بیلٹ میں یہ کہ اس کا بکل جو ہے نا بڑا نفیس سا ہوتا ہے, بڑا پتلا سا ہوتا ہے, ایک سمپل سا بکل ہوتا ہے. ہاں, سمپل بکل لیں. وہ جسے ہوتا ہے نا کہ بڑا جین والا جو موٹا بکل ہے وہ نہ لیں. اور خاص طور پہ بکل پہ اوپر کوئی لوگو نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ ایل وی وغیرہ, لوئی وٹان, یا وہ بھی فیک. آپ کو پتہ ہی نا $350 کی بیلٹ کون لے گا. تو میں ہمیشہ سب کو یہ کہتا ہوں دیکھیں اوریجنل لگے, یونیک لگے, سادہ لیں, نہیں سادہ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ دیکھیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ فونی بندے کو پسند کرتی ہیں, آپ فیک بندے کو پسند کرتی ہیں؟ کبھی نو بھی کرتا نا, تو پھر آپ فیک فونی لگیں گے نا. دیکھیں اگر $350 کی کہاں سے بیلٹ لے کے آئے گا, تو ایسی طرح کی حرکت. لیکن 50-60 ہزار روپے آپ کی سیلری ہے, اور اتنی مہنگی بیلٹ لے سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے نا, پاسبل نہیں. تو بیلٹ بھی آپ کی جیسے میں نے کہا سلیک ہونی چاہیے, اس میں آل دیٹ کے سب بکل شکل. اچھا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگر کفلنگ وغیرہ لگانے ہیں. دیکھیے لگاتے ہیں لوگ کفلنگ, تو کہتے ہیں یار ایک اسٹیٹس سمبل ہے, ایک ویلتھ کا سمبل ہے. لیکن کفلیں لگائے ہیں, اس میں بہت سارے ڈائمنڈس لگے ہوئے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ ڈائمنڈ تو ہے نہیں ہے, تو اتنی چمکدار چمک دمک ساری جو ہے, تو آپ ساری اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کے اوپر پانی پھیر ایسے ہی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے سلیک سے آ جانا. جیسے میں نے یہ پہنے ہوئے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے بیسٹ لگ رہا ہوں, لیکن میں آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیں, اس میں نے سوٹ میرا گرے ہے, اس کے ساتھ میں نے بلیک پہنے ہیں, چھوٹا سا سرکل ہے یہاں پہ, بالکل ایسے ہے. دے لک آئی وڈ سے ایلیگنٹ, کلاسک چیزوں میں آ جائیں.
اچھا اس کے بعد آپ کے آگے پاکٹس کیئر، یہ بھی ہمارا ایک جسے کہتے ہیں، اس کو پاکٹس کیئر کہتے ہیں، یہ رومال نہیں ہے ناک پوچھنے والا، تو اس کو آپ نے کیسے پہننا ہے اگر آپ پہننا چاہتے ہیں؟ شادیوں پہ ہم رکھتے تو ہے نا ناک میں لیکن وہ پلیز ایسے نہ کرے حرکت، اس کے لیے اندر آپ وہ ریڈ والا ہوتا ہے نا، وہ نکال کے آپ ناک کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں، دیٹس اے بگ نو نو. تو اینی وے آپ نے اس کو پہننا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو بھی لوگوں کی آئیز کے اوپر رحم کریں. اگر آپ کو میں ایک پکچر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے، رحمان ملک صاحب ہوتے تھے، اگر آپ نے وہ کیے ہوئے انٹرویوز وغیرہ نا پیپلز پارٹی کے تھے، تو وہ پہنتے تھے کہ سیم پاکٹ اسکیئر اور سیم ٹائپ، سیم پاکٹ اسکیئر سیم ٹائپ. تو دیکھیں اس میں پتہ ہے کیا ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، اٹینشن آپ کی ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو ڈسٹریکٹ مت کریں، آئی کو تھوڑا سا ریسٹ دینے دیں اگلے بندے کو. آئی تو بھاگتی ہے نا، وہ کیچی چیزوں کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر نظر جا رہی ہے. تو آپ نے دیکھیں آپ نے بات کرنی ہے، تو اگر وہ ادھر بھاگے گی تو پھر آپ کی بات تو نہیں سنیں گی نا، تو آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں کرنا. تو آئی وڈ سے کہ آپ نے اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم بات تو ایکسرسائز کر رہے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی ایک میں نے دیکھا ایسے ہوا کہ میں یہاں ایمپوری میں تھا تو میں نے ایک فیملی دیکھی، بیوٹیفل فیملی، وہاں سے آ رہے ہیں، میں اس بزنس میں ہوں، آئی لک ایٹ پیپل اینڈ ایوری تھنگ، آئی ایم شیور ایوری باڈی ڈز دیٹ. تو بچے بھی بڑے خوبصورت ہیں، بیوی بھی بڑی خوبصورت ہے، سارا کچھ ہے، آپ بھی بڑا ہینڈسم گائے اینڈ آل دس، اور اس کی چال بھی ایسی چیز سے بڑی ہوتی ہے نا، جیسے ریگل قسم کی چال تھی. اچھا جب وہ قریب میں اپریشیٹ کر رہا ہوں، جب قریب آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا لیبل یہاں لگا ہوا ہے، اس کا جو لیبل ہوتا ہے نا ٹیگ، تو ٹیگ اس کا جناب وہیں پہ لگا ہوا ہے. تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چاہیے یہ ٹیگ جو ہے نا یہ صرف اسٹور کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی آپ بتا دیں. تو یہ ہیں جو ایکسرسائز میں چیزیں جو میں سر گلاسز کا بھی بتائیے. اچھا گلاسز میں دیکھیں، گلاسز میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی گلاس شاپ پہ جائیں، جو بھی یہ اسٹور ہیں، آج کل بہت سارے اسٹور ہیں، وہ آپ کے فیس شیپ کو دیکھ کے، آپ کے ماتھے کو دیکھ کے، ایسی اپلیکیشنز ہیں، آپ جائیں اس میں نیٹ پہ جائیں، آپ کو اپنا فیس شیپ بتائیں، اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ کون سے فریم آپ کو اچھا. سر ایسے نہیں کہ چھوٹا سا منہ ہوتا، بڑے بڑے آپ شیپ ہوتے ہیں گلاسز کے لگائے ہوتے ہیں، تو نہیں آپ کی پروپورشنیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر. تھینک یو.